بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم امتیاز دانش اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں امتیاز یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اب جن حضرات نے درود و سلام پڑھا ان سے ایک میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ میرا بھی فائدہ ہو سکے اور مخلوق کو خدا بھی زیادہ سے زیادہ نفع اٹھا سکے۔ تو ہماری ایک وہ چل رہی ہے سر درد کے بارے میں۔ اس سے پہلے میں نے جو آپ کے ساتھ بات کی تھی وہ درد شقیقہ کے بارے میں بات کی تھی کہ دائیں سائڈ کا درد شقیقہ ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اس میں نے پوری ویڈیو بنائی تھی۔ آج ہم درد شقیقہ کے بارے میں جو بات کر رہے ہیں وہ ہے بائیں سائڈ پہ جو درد ہوتا ہے، یعنی سر کے بائیں سائڈ پہ جو درد ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے، کس وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اس کے اسباب میں تو یہ ہے میرے بھائی، جو لوگ گرمی میں کھڑے ہو کے کام کرتے ہیں، گرم ماحول میں رہتے ہیں، کوئی ایسی فیکٹری میں چلے گئے جہاں بہت زیادہ یعنی کہ گرمی ہوتی ہے، وہاں کام کرتے ہیں، ان کو یہ درد شقیقہ لاحق ہو جاتا ہے۔ یا جو تکے کھاتے ہیں، کباب کھاتے ہیں، گرم چیزیں استعمال کرتے ہیں اور ان کے جگر میں بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہے تو ان کے ساتھ بھی یہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ صبح یعنی جیسے ہی سورج نکلتا ہے، جیسے جیسے سورج نکلتا جاتا ہے اور اس مریض کا درد سے برا حال ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی بائیں سائڈ پہ بہت زیادہ شدید درد ہوتا ہے اس مریض کو۔ یعنی سورج فار ایگزامپل 7 بجے نکلتا ہے تو اس بندے کو 7 بجے درد شروع ہو جائے گا۔ اب جب 12 بجے پہ جائے گا نا درد تو پیک پہ چلا جائے گا، جیسے سورج یعنی 12 بجے پیک پہ آ جاتا ہے تو ایسے ہی اس مریض کا جو سر درد ہے وہ بھی پیک پہ چلا جاتا ہے۔ یہ رہتا ہے کب تک رہتا ہے؟ جیسے ہی مغرب کی اذان آتی ہے، یعنی جیسے جیسے رات ڈھلتی جاتی ہے یہ درد غائب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ہے بڑا تکلیف دہ مرض۔ تو اس کے اسباب میں نے بتا دیے ہیں اور اس کا یہ بھی بتا دیا کہ یہ کب ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو سب سے پہلے اپنی خوراک کو چینج کریں۔ اگر آپ گرم چیزیں استعمال کر رہے ہیں، آپ گوشت وغیرہ کا استعمال کر رہے ہیں، آپ پکوڑے کھا رہے ہیں، آپ اور گرم چیزیں استعمال کر رہے ہیں جیسے آلو بینگن کھا رہے ہیں، یعنی گرم چیزیں جو آپ استعمال کریں اس کو فوری طور پر چھوڑ دیں۔ اب آپ نے اس کی جگہ پہ غذا جو ہے وہ ایسی استعمال کرنی ہے جو رطوبات کثرت سے پیدا کریں۔ اس میں جو کا دلیا ہے، ٹھیک ہے، کھیر ہے اور کدو، ٹنڈا، شلجم، گاجر، مولی، اس کا شوربے والا سالن ہے وہ بنا کر استعمال کریں۔ یہ تو ہوگا غذائی پرہیز۔ غذائی پرہیز بھی بتا دیا اور جو غذا کھانے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی۔ اب آپ کو اس کے نسخے کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اس کا نسخہ آپ نے کیا استعمال کرنا ہے۔ تو جناب من انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو آج کے بعد میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ہر نسخہ جو ہے میں اپنی ویڈیو کے آخر پہ لگا دیا کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا طریقہ استعمال بتا دیتا ہوں، لیکن نسخہ آپ کو ویڈیو کے آخر پہ مل جائے گا، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی اگر آپ میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں گے، لائک کرتے رہیں گے، سبسکرائب کرتے رہیں گے، شیئر کرتے رہیں گے، انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت زیادہ نفع ہونے والا ہے۔ ہم جو ہے بالکل الحمدللہ پوری ایمانداری کے ساتھ اپنی ڈائری کا نسخہ آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں حاضر کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ بھائیوں کو مجھے ضرورت ہے کہ آپ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو دیکھا کریں تاکہ میرا بھی فائدہ ہو سکے، ٹھیک ہے۔ تو ویڈیو کے آنے پہ انشاءاللہ میں نسخہ دے دوں گا۔ اب اس کو استعمال کیسے کرنا ہے؟ جی اس کو استعمال آپ نے ایسے کرنا ہے، چھوٹی آدھی چمچ جو چائے والی ہوتی ہے، صبح، دوپہر، شام، ٹھیک ہے، آپ نے دودھ کے ساتھ استعمال کرنی ہے ایک۔ اگر آپ دودھ سے نہیں استعمال کرنا چاہتے تو آپ بازار سے شربت بزوری لے لیں، 1 گلاس پانی میں 3 چمچ شربت بزوری کے ڈال کے آپ اس سے استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالی میرے اللہ نے چاہا تو پہلے دن ہی آپ کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا اور آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تندرست و توانا ہو جائیں گے۔ اب میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابیوں والی، خوشحالی والی، خوشیاں بری، ساتوں بری زندگی نصیب فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کو قرض، مر، رسوائی، تنگ دستی، محتاجی، غربت، افلاس سے نجات عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔